والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء۔ محترم ناظرین و ناظرات، آج ہم حسینیہ پاسمور ٹورنٹو کینیڈا میں عشرہ زینبیہ کی مجلس عزا کے بعد علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ اور کچھ مومنین کی موجودگی میں حال ہی میں شہید ہونے والے بہت ہی عظیم خطیب ملت جعفریہ کے عظیم سپوت علامہ ناصر عباس آف ملتان کی بہیمانہ شہادت پر تعزیتی احتجاجی پروگرام کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو تمام ناظرین و ناظرات کو اس شہادت پر، علامہ ناصر عباس آف ملتان کی شہادت پر تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں، ارواح ائمہ کی خدمت میں، مراجع کرام کی خدمت میں، منبر حسینی کے تمام خدمت گزار خطباء کی خدمت میں تعزیت پیش کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا اظہار بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے نجدی قوتیں ابن تیمیہ کے راستے پہ چلنے والی قوتیں، تکفیری طاقتیں، القاعدہ، طالبان، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی طرز کی عسکری یزیدی قوتیں ظلم ڈھا رہی ہیں، یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مملکت خداداد پاکستان میں 1947 سے لے کر آج تک شیعیان علی کو قتل کیا جاتا رہا ہے، ملازمتوں سے انہیں محروم کیا جاتا رہا، ان کے اوقاف پر قبضے ہوتے رہے، ان کے بے گناہ لوگوں کو قید و بند کی صعوبتوں میں مبتلا کیا گیا۔ کھیری کے واقعہ سے لے کر، جس میں 1500 شیعیان علی عاشور کے دن قتل کر دیے گئے تھے، علامہ ناصر عباس آف ملتان کی شہادت تک 8,500 شیعہ قتل ہوا ہے، جن میں سے ایک شیعہ کے قاتل کو سزا نہیں دی گئی۔ موجودہ حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگ اس قتل عام پر خاموش ہو جائیں تاکہ وہ حکومت کر سکیں۔ حکومتوں نے جس ٹول کو اپنے اقتدار کے طول کے لیے استعمال کیا وہ غریب شیعوں کا قتل تھا۔ ہمارے ملک میں قائد سے لے کر کارکن تک، ڈاکٹر سے لے کر مریض تک، مزدور سے لے کر کارخانہ دار تک، تاجر سے لے کر غریب برادری تک، وکیل سے لے کر موکل تک، جج سے لے کر کسی بھی
طبقہ حیات سے تعلق رکھنے والے پسے ہوئے عوام تک کو قتل کیا گیا۔ ہمارا ملک اس وقت شیعیان علی کے لیے مقتل بن چکا ہے۔ وہ ملک جس کو شیعہ اثنا عشری مذہب سے تعلق رکھنے والے قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا تھا، وہ ملک جس کی کئی مہینوں کی تنخواہیں راجہ محمود آباد اور حاجی حبیب کی دولت سے دی گئی تھی جو شیعہ اثنا عشری تھے، وہ ملک جس میں شیعیان علی کا خون لگا ہوا ہے، اس ملک میں شیعیان علی کا رہنا دوبر ہو چکا ہے۔ جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، مفتی محمود طرز کے ان منفی فکر رکھنے والوں کی اولادیں تو آج ایوانوں میں موجود ہیں، اور قائد اعظم کی قوم ملک چھوڑنے پر مجبور ہے۔ حکومت پاکستان کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ ملک سے باہر شیعیان علی، خاص طور پہ امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے شیعیان علی، علامہ ناصر عباس جیسے خطیب کے قتل پر اور گلگت کے شیعوں کے قتل پر، بلتستان کے شیعوں کے قتل پر، راولپنڈی میں امام بارگاہوں کے جلانے پر، کراچی میں ڈیلی بیسس پہ شیعوں کے قتل پر، عباس ٹاؤن کے واقعے پر، ہزارہ کمیونٹی کے قتل عام کے واقعات پر، پارا چنار کے قتل عام کے واقعات پر، کوہاٹ کے قتل عام کے واقعات پر، لاہور میں شیعہ وکلاء اور ڈاکٹرز کے قتل عام پر، راولپنڈی میں مہمان شیعوں کے قتل پر، اور پورے ملک میں شہر شہر بستی بستی عزاداران حسین کے قتل پر بے تفاوت نہیں رہ سکتے۔ ہم امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والے شیعہ پوری دنیا کی عدالتوں کے سامنے، وائٹ ہاؤس، امریکن سینٹ، امریکن کانگریس، کینیڈین گورنمنٹ، برٹش گورنمنٹ، یورپی یونین کی گورنمنٹس، عرب یونین کی گورنمنٹس اور تمام دنیا کی اقوام سے انصاف مانگنے کی اپیل کرتے ہیں۔ ہمارا ملک ہمیں انصاف دینے سے قاصر ہے۔ ہمارے ملک میں فوجی جرنیلوں سے لے کے چیف جسٹس تک القاعدہ کے سپورٹر ہیں۔ ہمارا ملک اسی لیے مقتل بن رہا ہے کہ غیر ملکی نظریات پھیلانے کے لیے بلینز ڈالرز میں فنڈ دیے گئے۔ ہمارے ملک کا میڈیا بھی آلموسٹ بکا ہوا ہے، ہمارے ملک کے اخبارات بھی آلموسٹ بکے ہوئے ہیں، ہمارے مقدمات تک درج نہیں ہوتے، قتل بھی ہمارے ہوتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہماری ہوتی ہیں۔ سانحہ راولپنڈی میں انہوں نے خود قتل عام کیا، کالے لباس پہن کر القاعدہ والوں نے، طالبان اور سپاہ صحابہ اور سپاہ لشکر جنگی والوں نے قتل کیے، سر کاٹے، اور کوشش کی کہ کالے لباس پہن کر ان قتلوں کو شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیں۔ اپنے ہی بندے کو یہ لاہور میں قتل کرتے ہیں خود، اور پھر شور مچاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں کہ شیعوں کے جلوس بند کیے جائیں۔ سوچنا ہے کہ اگر گنڈوں کے جلوس پاکستان میں نکل سکتے ہیں، بدماشوں کے جلوس نکل سکتے ہیں، ملک لوٹنے والی سیاسی پارٹیوں کے جلوس نکل سکتے ہیں، تو شہید اعظم کے جلوس کیسے نہیں نکل سکتے، جن کی وجہ سے آج کلمہ طیبہ باقی ہے، نماز باقی ہے، قرآن باقی ہے، مسجدیں باقی ہیں، کعبہ باقی ہے۔ ہم اس پروٹیسٹ میں اس وقت حسینیہ پاسمور میں موجود ہیں، اور یہ ہمارا احتجاج ٹی وی پر، یوٹیوب پر، گوگل وغیرہ پہ نشر ہوگا۔ ہم اپنا بیان ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں ہونے والے
شیعان علی کے قتل عام پر خاموش نہیں رہیں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور انشاءاللہ ہم پاکستان میں شیعان علی کا قتل عام رکوائیں گے، اور شریف برادران یہ سمجھ لیں ان سے ایک ایک قتل کا حساب لیا جائے گا۔ علامہ ناصر عباس کا قتل شریف برادران کے ایک غنڈے رانا ثناء اللہ کے ایما پر ہوا ہے، اور جتنے ہمارے شیعہ قتل ہو رہے ہیں ان کے پیچھے رانا ثناء اللہ پنجاب میں موجود ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جیسے غنڈے کو شریف اپنے کابینہ سے فوراً فارغ کریں، یا پھر خود ہمیشہ کے لیے فارغ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں علامہ الحاج فرد حسین موسوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ علامہ ناصر عباس آپ کی شہادت پر اپنا احتجاجی بیان ریکارڈ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ہم لوگ یہاں جو جمع ہوئے ہیں، جو احتجاج کے لیے علامہ ناصر آف ملتان کے، اور خاص طور پر علامہ سخاوت سندراولی صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کے حالات کو پیش کیا ہے، یہ تمام دنیا میں رہنے والے کوئی 400 ملین شیعوں کے لیے ایک عظیم مصیبت کا وقت ہے کہ جہاں پر بے گناہ لوگوں کو جو عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام میں مصروف ہیں ان کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور آپ اگر جا کر دیکھیں، اس کا یوٹیوب وغیرہ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، shiakilling.com میں اگر آپ دیکھیں تو کتنا ظلم ہے۔ میں آج ہی دیکھ رہا تھا کہ جس طریقے سے انسان کو ذبح کیا جا رہا ہے وہاں پر، اور کرنے والا یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ اللہ کے پاس جو چیز پیش کی جاتی ہے، ذبح کی جاتی ہے، وہ بہت ہی نیک چیز پیش کی جاتی ہے، اور یہی سلسلہ ہے۔ تو ان کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ وہ جب شیعوں کا ذبح کرتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت اچھی چیز پیش کرتے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس قابل ہے، شیعہ اس قابل ہیں کہ ان کو اللہ کے پاس پیش کیا جائے، اور یقیناً شیعہ اس دور سے گزرتے رہے ہیں، یہ آج کی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ حجاج ابن یوسف کے زمانے سے یہی سلسلہ چل رہا تھا، اور یہی وہ سلسلہ تھا جو یزید نے جس طریقے سے خاندان نبوت کے ساتھ ظلم و ستم کیا، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں، دنیا کے ہر کونے میں امام حسین کا غم منایا جاتا ہے۔ تو یہ ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا، کہ جہاں جہاں پر ظلم کیا جاتا ہے وہ ہر شہید کے لیے دنیا کے ہر حصے میں ہر جگہ مجالس مقرر کی جاتی ہیں، اور بلکہ امام حسین کی عزاداری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں، جو یہ جلوس میں ہرگز کوئی کمی نہیں آتی، کبھی کوئی خوف ہراس نہیں ہوتا کہ قتل کر دیا جائے گا یا ان کو کسی قسم کا نقصان پہنچے گا، بلکہ عزاداری امام حسین اور بڑھتی جائے گی۔ یہ شہداء کا خون جو ہے وہ اس کو اور سینچتا رہے گا، اور تمام دنیا میں جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے امام حسین کا غم منایا جاتا ہے۔ اور آج کل امریکہ میں گزشتہ 2 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ کیلوری اور کربلا کے نام سے تمام اہم جو چرچز ہیں اس میں یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ جو لوگ جو کرسچن سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی تھی، وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اس قربانی سے بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ اس کا تذکرے کی ضرورت ہے۔ آج امریکن سینٹ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ ظالم کو سمجھنا چاہیے کہ جتنی وہ بات کو دبانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمام دنیا میں رائج کرتا رہے گا، اور عزاداری امام حسین ہر جگہ ہوتی رہے گی۔ یہ علماء کو شہید کرنے سے یا شیعوں کو شہید کرنے سے کبھی یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے، بلکہ اور اللہ تعالیٰ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی یہ جو دعا ہے وہ پوری ہو کے رہے گی کہ دنیا کے ہر کونے میں حسین کا غم منایا جائے گا۔ اور یہ جاننا چاہیے کہ جس طریقے سے تکفیری قوتوں کو اس وقت نقصان پہنچ رہا ہے، نیست و نابود ہو رہے ہیں، جس طریقے سے سیریا میں ہوا ہے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی شیعوں کو ہر مقام پر ہو رہی ہے، اور کہ انٹرنیٹ میں بہت سی چیزیں ایسی لکھی جا رہی ہیں
जो हकीकत से बहुत दूर हैं, मगर समझने वाले समझ रहे हैं। और आज इस्लाम दुनिया के हर कोने में फैल रहा है, और वजह यही है कि जो उलमा और ज़ाकिरीन हैं जिस तरीके से हुसैन के गम को पेश करते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबतों का तज़किरा करते हैं, उसकी वजह से लोग जुग दर जुग दीन हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद में शामिल हो रहे हैं और इसी तरीके से शामिल होते रहेंगे। खुदा से हम दुआ करते हैं कि जो उलमा को शहीद किया गया है, अल्लाह ताला उनके दर्जात मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह में और अजीम तर फरमाए, उनको जवान नबी आले नबी में जगह मिलती रहे और दुश्मनान दीन आले मोहम्मद को नीस्त व नाबूद कर दे। जिस तरीके से मौला अली अलैहिस्सलाम से टकराने वाले आज दुनिया में बदनाम हो चुके हैं, और वो जिस तरीके से अपने किए का खुमियाजा भुगत रहे हैं, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि नबी और आले नबी के चाहने वालों को अल्लाह ताला इज्जत व आबरू अता फरमाए जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है। और इंशाअल्लाह जो चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में होगी, उसमें मोमिनीन जहाँ पर भी आबाद हैं उन सब की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए। और इस वक्त फिर से वो एहतजाज हम करते हैं कि हमारे उलमा को जो शहीद किया जाता है, इससे कोई फर्क नहीं होगा, बल्कि जैसे मौला ने फरमाया है, हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरे शियों को ना दुनिया में नुकसान है ना आखिरत में नुकसान है। दुनिया में जो जिंदगी रहेगी उनकी वो यकीन की मंजिल से रहेगी, और उनको अगर कत्ल भी किया जाएगा तो वो जन्नत में जाकर आला दर्जों पे फायज होंगे। और इस वो मौके के ऊपर हम खानदान को, अल्लामा नासिर के खानदान को, नासिर अब्बास साहब के मरहूम के खानदान को इस तरीके से ताज़ियत पेश करना चाहते हैं और तमाम उलमा को ताज़ियत पेश करना चाहते हैं कि खुदाया हम सबको इस काबिल बना दे कि नबी और आले नबी के लिए और गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक मरहम बन जाए, और हमारी ये इबादत जो है वो बारगाह जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा में कबूल हो। या अल्लाह, एक बार फिर हम सूरह फातिहा से तमाम शोहदा के लिए, उनके अरवाह के और उनके दर्जात आली होने के लिए एक सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करेंगे। नाज़रीन नाज़रात, हमारा प्रोग्राम अल्लामा नासिर अब्बास ऑफ मुल्तान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, उनकी खिदमत को सलाम तहसीन पेश करने के लिए, उनको आफरीन कहने के लिए और उनकी रूह को मुब्तले करने के लिए कि उनकी खिदमत हमेशा तक याद रखी जाएंगी। अल्लामा नासिर अब्बास ऑफ मुल्तान इंतहाई खुश अखलाक, हंसमुख, मुतवाज़े, मेहनती और मुशक्क़त से निकात निकालने वाले खतीब थे। वो जवान थे, उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया। मुझे अच्छी तरह याद है, जब वो बच्चे थे और मैं चौक कुम्हारा मुल्तान में अशरा पढ़ रहा था, तो वो बिल्कुल सामने मिंबर के बैठ के नारे हैदरी लगाया करते थे। फिर मैंने उनको कुवैत में देखा तो वो बहुत बड़े खतीब उस वक्त बन चुके थे। उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत मशक्क़त से, सख्ती से उन्होंने निकात को निकाला, और उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हुब्बे अहले बैत थे, इश्क़ मोहम्मद और आले मोहम्मद में डूबे हुए थे। उनकी तकरीरों में विलायत अली मौजज़न थी, अज़ादारी हुसैन उनका हदफ था। बल्कि जब वो शहीद हुए तो मैं फौरन मैंने उनकी एक तकरीर लगाई। तो अजीब इत्तेफाक है कि यूट्यूब पे जो मैंने तकरीर लगाई तो उसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे अगर आज गोली लग जाए तो मैं खुश हूँ, इसलिए कि उस जहान की हुकूमत अली की है। ये पहली तकरीर मैंने, ये पहला क्लिप मैंने जैसे यूट्यूब पे देखा तो ये उनकी शजाअत और बहादुरी की बहुत बड़ी
مثال ہے. انہوں نے بہت پاکیزہ زندگی گزاری, بہت ہی وفا کے ساتھ زندگی گزاری, بڑی بہادری سے زندگی گزاری. ہمارے علامہ الحاج فرید حسین مصری صاحب نے ان کو دعوت دی تھی اور مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا تھا. ابھی لیٹلی جو میری ان سے بات ہوئی تو وہ چہلم کے بعد آنا چاہتے تھے. بیچاروں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں زندہ رہ گیا تو آغا صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تو ان کو لگتا ہے کہ اندر سے معلوم تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں. ہم نے حالانکہ ان کو اسپانسر بھی بھیجا تھا. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے اور ہمارے خطبہ کو بھی توفیق دے کہ وہ مولا علی کی ولایت میں, سید الشہداء کی عزاداری میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے. آخر میں پھر ایک مرتبہ حکومت پاکستان کی غفلت اور حکومت پاکستان کی دو رخی پالیسی پر احتجاج ریکارڈ کراتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو شیعان علی کے قتل عام پر کوئی افسوس نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے اور شریف برادران ذہن میں رکھے کہ اگر صدام نہیں رہا, حسن البکر نہیں رہا, ضیاء الحق نہیں رہا, یزید شمر عمر سعد ابن زیاد نہیں رہا, حجاج بن یوسف نہیں رہا, بنی امیہ بنی عباس نہیں رہے, افغانستان میں طالبان نہیں رہے, لیبیا میں قذافی نہیں رہا, تو ان کو بھی ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں ہے. قصہ پارینہ ہونے سے پہلے ان مظلوموں کا قتل عام رکوائیں اور رانا ثناء اللہ جیسے گنڈے کو لگام دیں اور طالبان کے گماشتوں کو ان کے گلے میں پٹے ڈالیں کہ جو سگہائے بے حیا کی طرح پورے پاکستان میں دندنا رہے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں شریف کو قتل کر دیتے ہیں. اس قتل عام میں یہاں پر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حال ہی میں دفع دور ہونے والے چیف جسٹس قاضی شرح وقت افتخار چودھری کا بھی بہت بڑا دخل ہے کہ جس نے القاعدہ کو سپورٹ کی, طالبان کو سپورٹ کی, سپاہ صحابہ کے اسحاق کو جو 130 قتلوں میں ملوث تھا ضمانت پہ رہا کیا. اور یہ اسحاق ملعون کی ہی سازشیں ہیں جن کی وجہ سے علامہ ناصر عباس شہید ہوئے. یہ پلاننگ اسی اسحاق کی ہے. ہم یہاں پر پاکستان کے کھوکھلے نظام, ایجنسیوں کی دو رخی پالیسیوں اور فوجی جرنیلوں کی یک طرفہ پالیسیوں, عدلیہ کی یک طرفہ پالیسیوں اور پولیس کی بزدلانہ کاوشوں پر سخت احتجاج کرتے ہیں اور سینٹ اور اسمبلی سے, بلکہ ساری اسمبلیوں سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شیعہ جینوسائیڈ کے خلاف, شیعہ قتل عام کے خلاف وہ ایوانوں میں آواز بلند کریں. مجھے یقین ہے کہ پاکستان میں شیعہ علی کا قتل عام ختم ہوگا اور انشاءاللہ شریف برادران اپنے آقاؤں کے سامنے شرمندہ ہوں گے جو اپنے غلط نظریات کی خاطر پاکستان کو مقتل بنا رہے ہیں. پاکستان میں غیر ملکی فنڈ روکا جائے, غیر ملکی لٹریچر روکا جائے, شیعہ کافر کے نعرے لگانے والوں کو لگام دی جائے اور عزاداری کے جلوسوں کو آب و تاب کے ساتھ نکلنے کی اجازت ہو اور غنڈوں کے جلوسوں کو بند کیا جائے جس میں شرفا کے خلاف زہریلے نعرے لگائے جاتے ہیں. یا اللہ گواہ رہنا, ہم نے صدیوں میں پیغمبر اسلام, ان کی اکلوتی بیٹی, ان کے جانشین شیر خدا اور ان کے فرزندان حسنین شریفین اور اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا کی ہے. ہم نے ہر دکھ تکلیف برداشت کیا, قتل عام دیکھا, محرومیاں دیکھی, قیدیں دیکھی, اغوا ہوئے, مارے پیٹے گئے,
हर हुकूमत ने हमें क्रश किया, मगर बारे लागवार है ना, हमारी कौम ने बड़ी आबोताब के साथ आले मोहम्मद से वफा की है। और हमें तौफीक देना कि हम अपने ज़माने के इमाम के सामने इसी शान शौकत और वफा के साथ पेश हों। इंशाअल्लाह इमाम ज़माना के ज़हूर तक सैकड़ों नासिर अब्बास पैदा होते रहेंगे। ज़िक्र हुसैन रुकेगा नहीं, विलायत अली का कारवान रुकेगा नहीं। सकीफ़ा वाले और लुटेरे ये समझ लें कि वो बेनकाब हो चुके हैं और मजीद बेनकाब होंगे। उस तुलुए सुबह की दुआ के साथ कि जिस दिन तमाम जालिमों को हुज्जत इब्नुल हसन सजा दें, आज के हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अगर हमारे ऑडियंस में से किसी ने कोई सवाल करना हो तो बेशक वो सवाल फरमा सकते हैं। हमारा बयान इख्तिताम पसीर हुआ। अल्लामा साहब, अगर इज्तिमाई बद्दुआ के लिए आपसे दरख्वास्त है। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा ये तजवीज़ है भाई ने पेश की है कि अगर हम इज्तिमाई बद्दुआ करें, बहुत अच्छी बात है। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की थी, आज तक उनकी बद्दुआ का असर कूफा और शाम में देखा जा रहा। हम भी इस मौका पर इज्तिमाई बद्दुआ का आगाज करते हैं। हम बद्दुआ करते हैं गुस्ताखान पैगंबर के खिलाफ, गुस्ताखान अली व बतूल के खिलाफ, गुस्ताखान हसन और हुसैन के खिलाफ, गुस्ताखान इमाम ज़माना के खिलाफ, कातिलान तशय्यो के खिलाफ, अलकायदा, तालिबान, सिपाह साहबा, लश्कर जंगवी के गुंडों के खिलाफ, कि अल्लाह ताला इन तमाम को बर्बाद करे। और जिस तरह ये अफगानिस्तान में हारे हैं, इस तरह पाकिस्तान से इनका बिस्तर गोल हो और पाकिस्तान में अमन का सूरज तुलू करे। कोई और सवाल हो इसके बाद हम इख्तिताम तदीर करेंगे। बहुत शुक्रगुजार है अपने ऑडियंस के कि मजलिस के बाद भी काफ़ी मुमकिन तशरीफ फरमा रहे। आज का हमारा प्रोग्राम अल्लामा नासिर बासाफ मुल्तान, जो एक कोहरा मशक खतीब जवान थे, बहुत खिदमतगुजार थे, मकतब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, मिंबर हुसैनी के बेहतरीन खतीब थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा यूटिलाइज किया, अहले बैत की खिदमत में गुजारा। अल्लाह मुझे और मेरे तमाम ऑडियंस को और ये प्रोग्राम देखने वाले तमाम भाई बहनों को तौफीक दे कि हम भी इसी तरीके से एक एक लम्हा अपना वकालत अहले बैत में गुजारे और अल्लाह करीम हमें भी अहले बैत के रास्ते में चलते हुए शहादत के मनसब से नवाजे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। आवाज़ बुलंद तर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेमोरी खत्म हो गई, पूरी रिकॉर्ड दो पार्ट। आपने कल भी वो हुक्म दिया था कि दूसरी और तीसरे मकसद के लिए तौबा करनी है, तो फिर पहले को कायम रखने के लिए जो है थोड़ा सा